7 دن کی بچی ہے، 5 گولیاں اس کو ماری گئیں۔ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی وحشت اور بربریت میرے خیال سے تاریخ انسانیت کے اندر نہیں آئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ساس ہے نا، یہ ساس اپنی بہو سے ہمیشہ اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ تم بیٹا پیدا کرو، اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو میں یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی۔ میں اس کے لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے ایک دوست حافظ قرآن، انہوں نے مجھے خود بتلایا کہ میری والدہ نے میری بیوی کو وارننگ دی اور میری بیوی سے کہا کہ ایک بیٹی پیدا ہو چکی ہے، دوسری بیٹی اگر تو نے پیدا کی تو میں اپنے بیٹے کو دوسری شادی کرا دوں گا۔ یہ حافظ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم دنیا داروں کی کیا بات کریں؟ یہ جو آپ کے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا سابق کھلاڑی ہے شاہد خان افریدی، اس کا آپ ایمان دیکھیے۔ اس سے سوال کیا گیا کہ تیری 4 بیٹیاں 5 بیٹیاں 4 ہیں 5 ہیں 4 ہیں 5 4 ہیں، تو جب اس کی 4 بیٹیاں پیدا ہو گئی تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی اتنی زیادہ بیٹیاں، آپ اتنے بڑے اسٹار ہو اور آپ کو دنیا بھر کے اندر اتنی شہرت حاصل ہے، آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اور آپ کی جو وائف اور آپ کی بیوی ہے، کیا وہ اپنی بیٹیوں کی ولادت پر خوش ہے یا پھر یہ کہ وہ غم زدہ ہے، کبیرہ خاطر ہے؟ تو شاہد خان افریدی آگے سے جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میری جب 4تھی بیٹی پیدا ہوئی تو میری بیوی رنجیدہ ہوئی، کبیرہ خاطر ہوئی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم کیوں رنجیدہ ہو، کیوں کبیرہ خاطر ہو؟ تو کہنے لگی کہ کاش کے بیٹا ہو جاتا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 5ویں بیٹی بھی دے گا تو میرے دل پر ذرہ برابر بھی رنج اور غم نہیں آئے گا۔ ایک اسلامی ادارے کے اندر مدرسے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ شاہد خان افریدی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹیاں دی، اگر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نرینہ اولاد کی نعمت سے نوازا تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ یہ جذبات اور احساسات ہیں ایک عام کھلاڑی کے، ایک دنیا دار آدمی کے، لیکن دراصل یہ واقعات میاں جیوالی جیسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں کہ جب ساس اپنی بہو سے یہ مطالبہ کرتی ہوئی نظر آئے کہ بہو اگر تم نے ابھی بیٹی پیدا کی تو میں اپنے بیٹے کو دوسری شادی کرا دوں گی، تو پھر بیٹا بھی مشتعل ہوتا ہے اور بیٹا بھی پھر وحشی درندہ بنتا ہے، اور اس بہو کے اوپر جو قیامت گزرتی ہے اس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ۔ میرے بھائیوں، یہ بیٹیاں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ گفٹ شدہ ہے، گفٹڈ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق ہن لہو حرزا من النار، کہ یہ بیٹیاں تمہارے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں، جہنم کی آگ کے لیے آڑ بنیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں اور ایک روایت کے اندر 2 بیٹیاں، کہ جس کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوئیں، اس نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا، جوان کیا اور اچھی جگہ پر اس کو بیاہ کر دیا، اس کی شادی کری، اس کا نکاح کیا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ صرف یہ کہ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے میرا ساتھ عطا فرمائیں گے، اور وہ میرے اتنا قریب ہوگا جیسے کہ یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو بیٹیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہیں، بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ تو یہ وحش و بربریت جو میاں والی کے اندر پیش آئی اور جو یہ سانحہ اور واقعہ پیش آیا، اس کا سد باب اسی طور پر ممکن ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو مائیں ہیں، جو ساسیں ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ گھر کے اندر اپنا جو گھر کا ماحول ہے اس کو پرسکون بنائیں اور اپنی بہو کو بیٹیاں پیدا کرنے کا طعنہ مت دیں، کیونکہ یہ ساس ایک لمحے کے لیے یہ بھی تو سوچے کہ میں بھی تو آخر عورت ذات ہوں، میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی یا ہوں، میں بھی تو عورت ذات ہوں، مجھے بھی تو کسی نے پیدا کیا۔